بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے سامنے وہ دلیل رکھ دی اور ہم نے جس کو چاہیں اعلیٰ درجات پہ بلند کر دیتے ہیں. یہ تیرا رب بڑا ہی دنا، بڑا ہی حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ملک بھر میں یوم تقدس قرآن مجید منایا جا رہا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور ہمارے مضامین تو دوسرے چل رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم جو اہمیت و فضیلت ان کے واقعات بیان کر رہے تھے، اس سلسلے کو انشاءاللہ پھر جاری و ساری رکھیں گے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی ادیان اس کائنات میں بھیجے، ہر کوئی ایسا اس کائنات میں اس وقت دین موجود نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا موجود نہیں ہے جو سابقہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں ان کی تصدیق کرتا ہو. اگر عیسائیوں کو دیکھ لے، وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. اگر یہودیوں کو دیکھ لے تو یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے، حضرت مریم علیہ السلام پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ہمارا مذہب دین اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ کائنات میں جتنے بھی سچے مذاہب گزر چکے ہیں سب کے سب کی تصدیق کرتا ہے، اور ہمیں سبق ہی یہی دیا جاتا ہے. جو ہی ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور ساتھ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے، اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. اور ایک آیت چھوڑ کے اللہ رب العزت کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اپنی نظر دوڑائیے. کیا ہم میں سے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کسی پیغمبر کو، فرشتے کو، کسی کو ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں حکم ہی یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے سب کے سب کو ماننا ہوگا. اسی سورہ کے آخر میں جا کر اس کی تشریح بیان کر دی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہمارا جو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے سارے انبیاء پر ایمان نہ لے آئیں، اور ان پہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان نہ لے آئیں.
وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے وقت کے لحاظ سے وہ ساری کی ساری تحریف ہو چکی ہے، ساری شریعتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس وقت اگر شریعت ہے تو صرف شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، تم کسی پیغمبر کے اس کی رسالت کا، اپنے وقت پہ آئے ہوئے پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم تیری بات کو مانتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ یہ کسی نبی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کسی نبی کو پس پشت نہیں ڈالتا، ہر نبی کی شریعت کو ہم مانتے ہیں کہ اپنے وقت پہ آئے۔ اور یہ اتنے بدبخت ہے کہ یہ سوچے بغیر کہ یہ قرآن جس کو تم جلا رہے ہو یہ ساری کائنات میں آنے والے سارے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے، اگر تم اس کی توہین کرتے ہو تو تم سارے کے سارے پیغمبروں کی توہین کرتے ہو، تم اپنے مذاہب کی توہین کرتے ہو۔ اگر تمہارے صاحب کا مذاہب کو مانا جاتا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ اتنا اللہ نے اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کل قیامت کے دن کوئی قابل قبول دین ہوگا تو وہ صرف دین اسلام ہوگا۔ پھر اللہ نے پیغمبروں کے نام لے لے کر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا فَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب وکلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسحاق، پوتا دیا یعقوب، سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام آئے وہ بھی ہدایت یافتہ تھے۔ پھر فرمایا ابراہیم کی اولاد کے بارے میں اللہ نے نام لے لے کر فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ دیکھیے سارے پیغمبروں کے نام لے کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ہم اپنے محسنوں کو یہی جزا دیتے ہیں کہ ہم ان کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جتنے پیغمبر ہیں ان پہ ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ کتنا بلند و بالا اسلام ہے، کتنے وسیع و عریض دل کا، مسلمانوں کا دل بھی کتنا وسیع و عریض ہے۔ ایک ہمارے پیغمبر کا نام تمہاری تورات میں آیا، انجیل میں آیا، تم نے اس کو بھی تخفیف کر دیا۔ ہم دیکھیے کبھی مسلمان اس کتاب کی تخفیف نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا قیامت تک وہی شریعت چلتی رہے گی، ہم ان باتوں کو مانتے رہیں گے۔ تم اگر اس قرآن کی توہین کرتے ہو، بے شک جتنی توہین کر سکتے ہو کرو، تمہارا ہی بیڑا غرق ہوگا۔ دیکھیے آپ ان کی جرأت دیکھیے، پہلے یہ کلیساؤں میں چھپ چھپ کر قرآن کو جلاتے یا کبھی کوئی ویڈیو وائرل کر دیتے، آج اس نے اتنی ہمت کی کہ سویڈن میں جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے، جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، وہاں لوگ اگر ظاہر سی بات ہے ایک اجتماع ہوگا تو اس بدبخت نے پولیس کی زیر سایہ تھا، اس نے اس قرآن کو سر عام جلا کے رکھ دیا۔ اے اللہ ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں
اللهم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ان بدبختوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اللهم اجعل لعن الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ان کو ایسا سبق سکھا دے، تو ہی ان کو سبق سکھا سکتا ہے. آج دنیا میں اہل کفار ایک ہو چکے ہیں. اے اللہ ان پہ اپنی لعنت فرما. اور ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ اے اللہ تو ہماری نصرت فرما دے، ان بدبختوں پہ اپنا عذاب نازل کر دے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. یہ اس قرآن کی توہین کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا اعلیٰ الفا قرآن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آقا علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے، دن رات قرآن، جب تو فارغ ہو قرآن پڑھا کر. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تیرا اس قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا اور تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تجھے قبر کے اندر جب تیرے رشتہ دار دفن کر کے آئیں گے روزانہ 70,000 فرشتے تیری قبر پہ آئیں گے اور تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کریں گے. کیا چھوٹا ہوتا ہے؟ اور ایک کتاب ہے الدین الخالص، اس میں علامہ صاحب نے امیر پشاوری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یوں ہی اللہ رب العزت نے شہداء، صدیقین، صالحین ان کے جسم کو مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یوں ہی قاری قرآن، مفسر قرآن، حدیث کا عالم، قرآن کا عالم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے مٹی کے اندر جب دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لا تاکلی لحمہ، اے مٹی تجھے اس کے جسم کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ مٹی آگے سے بول کر کہتی ہے اے اللہ میں اس قرآن کے حافظ کو، اس قاری کو، اس مفسر قرآن کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن بستا ہے. کیا اہمیت ہے قرآن کی. لیکن ہمیں بھی سوچنا ہوگا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے بلند و بالا کر دیا، بہت سے لوگوں کو اس کتاب ہی کی وجہ سے پستی میں ڈال دیا. آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم بلند و بالا ہیں یا ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ کتنا اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جو غیروں کی نظر سے جب گزری تو لوگوں کی دنیا کو بدل دینے والی یہ کتاب تھی. حضور علیہ السلام نے جب مسلمانوں سے کہا کہ مکہ کی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو چکی ہے
جاؤ حبشہ کے پاس چلے جاؤ، نجاشی کے پاس چلے جاؤ۔ مسلمان وہاں پہنچے تو اہل کفار نے ان کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا، سکون نہ لینے دیا۔ عمرو بن عاص جو تھا وہ نجاشی کا دوست تھا، بڑے تحائف لے کر وہاں پہنچا، نجاشی سے جا کر کہنے لگا کہ ہمارے کچھ باغی تمہارے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا تم میرے دوست ہو، بلاؤ کون سے باغی ہیں، میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ بلایا گیا، نجاشی نے پوچھا کون ہو تم، کیا کرتے ہو، ادھر ادھر کے سوال کیے اور مختصر کہ عمرو بن عاص کی کوئی بات نہ بن سکی۔ اس نے ایک ایسا تیر چلا دیا، کہنے لگا، نجاشی سے کہنے لگا یہ تمہارے عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، یہ تمہارے عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے وہ عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا ہمارے عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے متعلق؟ حضرت جعفر کہنے لگے ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمارا نبی وہ کہتا ہے جو اس کو اس کے خدا نے بتایا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے تمہارا نبی ہمارے نبی کے متعلق؟ تو حضرت جعفر نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی جس میں ذکر ہے کہ مریم کو ایک ایسے مشرق کی طرف ایک مقام پہ منتقل کر دیا گیا، وہ زمانے سے ہٹ گئی، وہ پردہ ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں کنواری ہوں، بدکار بھی میں نہیں ہوں، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تو فرشتے نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ کہنے لگے میں قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اس نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے یہی آیات شروع کر دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ دیکھا تو وہ زار و قطار ہو رہا تھا، نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور رکت امیز منظر تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قدر پھلاندہ گرد کی جانے مردے کھامن والی، قدر پھلاندہ بلبل جانے پاک دماغا مالی، قدر نبیدہ او کی جانن جڑ دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے۔ آنسو بہاتا ہوا اٹھا، حضرت جعفر کے پاس اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ جیسے انسان ایک دوسرے کے سانس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی سے زمین کے اوپر لکیر لگائی اور کہنے لگا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جو تو نے فرمایا اس میں اور ہمارے دین میں اس لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ یعنی وہ حقائق کو مان گیا۔ آج دوستو ہمیں بھی یہ ماننا ہوگا، ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا کہ کل کی بات ہے ہم 313 تھے، ہم نے 1000 کے لشکر کو اپنے پاؤں میں روند دیا تھا، ہم مٹھی بھر تھے، سارے اہل عرب مدینہ پہ آگے، ہم نے ان کو ناکوں چنے چبائے، ہم 3000 تھے، ہم نے 1,00,000 کے لشکر کو اپنے پاؤں میں روند دیا۔ آج ہمارے پاس دنیا کی دولت، ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس آبی ذخائر، معدنیات، ہر چیز ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہم پستی میں کیوں ہیں اور وہ بلندی میں کیوں تھے؟ ایک ہی بات ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے کار کے قرآن ہو کر، ہمیں اس قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، ہمیں اس قرآن کے ساتھ دن رات رابطہ رکھنا ہوگا۔
یہی اس بدبخت کا جواب ہے جس نے قرآن کو جلایا۔ جب ہم میں سے ہر کوئی قاری ہوگا، مفسر قرآن ہوگا، عالم قرآن ہوگا، تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آج کا یہی پیغام ہے، اور جہاں جہاں بھی آج احتجاج ہو رہا ہے ضرور جائیے گا۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ